اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ زخرف 43 نمبر سورہ 43 25واں سپارہ 25 اور آیت نمبر 16 سے شروع کریں گے. دوسرا رکوع کا آغاز سورہ زخرف 43 نمبر آیت نمبر 16 سے آغاز ہوگا. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا بشر أحدهم أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہ اکبر. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم. خاصا مختصر رکوع ہے جی، اور جیسا میں نے آپ سے عرض کیا تھا پچھلی نشست میں کہ اس کا آغاز جو ہے وہ پچھلے رکوع کی آخری آیت میں ہو چکا تھا. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ. اور ٹھہرا لیا انہوں نے اس کی اولاد اس کے بندوں سے، بے شک یہ حق ہے کہ انسان بڑا ناشکرا ہے سری. یہ پچھلے رکوع کی عقائد کہ اس کا جز بنا دیا ہے اللہ کا. ظاہر اولاد جو ہے والدین کا جز بھی ایک حصہ ہی ہوتی ہے، تو انہوں نے ایک جز بنا دیا اللہ کا. اور یہ چونکہ مشرکین مکہ یہ کہہ رہے تھے کہ نعوذ باللہ یہ فرشتے جو ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو کہ کیا رکھ لیں اپنی پیدائش میں بیٹیاں اور تم کو دیے چن کر بیٹے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ کیا کہ اپنے لیے؟ تو یہ مشرکین کے حوالے سے ہے کہ تم جو کہتے ہو کہ اللہ کی بیٹیاں یہ فرشتے، اپنے لیے تم بیٹے کو پسند کرتے ہو اور اللہ کے لیے تم جو ہے بیٹیاں سجیسٹ کر رہے ہو. یعنی کہ ایک تو تمہارا جرم یہ ہے کہ تم شرک کرتے ہو، اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو کسی نہ کسی. ایک جرم تو یہ، اور دوسرا یہ کہ جو چیز اپنے لیے ناپسند کرتے ہو وہ اللہ کی طرف منسوخ کرتے ہو. دوسرا جرم اس پہ یہ ہے کہ وہ، اور جب ان کو خوشخبری ملے کسی کو اس چیز کی جو رحمان پر نام دھرا، یعنی کہ کسی بیٹے کی اگر خوشخبری ان کو ملتی ہے، سارا دن رہے اس کا منہ سیاہ مسودن، کالا سیاہ ہوا وہ قزیم، اور غصے میں بالکل جو ہے نا غصے بڑا ہوا غصے میں، کہ یہ ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ جیسے ہی بیٹی کی خبر ملتی ہے منہ چھپاتا پھرتا ہے، وہ اتنا کالا سیاہ محسوس کرتا ہے، غصے میں بھر جاتا ہے. یہ بظاہر تو جاہلیت کے دور میں مشرکین کے بارے میں اللہ بات کر رہا ہے، لیکن ہم اگر ابھی بھی اپنی دائیں بائیں اپنے ماحول پہ نظر مارے ہیں تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارا رویہ اس کے بارے میں کیا ہے، کیا اس کے اندر کوئی تبدیلی ہمارے اندر آئی یا نہیں آئی. جبکہ پچھلی صورت میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب انعامات کا ذکر فرمایا تو پہلے بیٹیوں کو انعام کے طور پر ذکر فرمایا اور بیٹوں کا ذکر بعد میں فرمایا. لیکن ہمارے رویے جو ہے وہ کس طرح ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اگر ان کو ملتی ہے خوشخبری اس چیز کی جو رحمان کے نام تھا، یہ اگر وہ چیز اتنی اچھی ہوتی تو آپ ان کا رویہ دیکھیں کہ اللہ کے نام پہ کوئی اچھی چیز بھی نہیں کی، وہ چیز کو خود اپنی ناپسند کرتے ہیں، تو پھر کے چہرے کی یہ کیفیت ہوتی ہے. اور وہ دل میں گھٹ رہا، یعنی کہ قزیم اس سے صرف دل مطلب بری طرح جو ہے وہ بندہ ہوا گھٹا. اور ایسا شخص کہ پلتا رہے گہنے میں اور جھگڑے میں بات نہ کر سکے، فی الخصام غیر مبین، کھلی صاف بات جھگڑے میں نہ کر سکے. اب بظاہر تو یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ ان مشرکین کے کمنٹس ہیں بچیوں کے بارے میں کہ جو شخص جو بچہ جو ہے گہنے میں
کہنا بھی نہیں، آپ ایگزیکٹ الفاظ کے لیے کہیں گے جو مطلب چمکنے والی مصنوعی چھوٹی موٹی چیزیں کھیلنے کی جو اس طرح کی ہوتی ہیں، زیور کہہ لیں، اس طرح کہہ لیں، چھوٹی موٹی چیزیں. اور جب کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو وہ کھل کے اپنی بات نہیں کر سکتا. تو یہ میری کیا مدد کرے گا قبائلی نظام کے اندر، معاملات کے اندر میری کیا مدد کرے گا؟ یہ مشرکین کی رائے ہوتی ہے کہ بچیوں کی کمزوری ان کے دماغ میں ثبت ہوئی ہے کہ یہ تو کمزور ایک چیز ہے جو کہ گہنوں میں زیور میں کھیلتی کودتی رہتی ہے، اور جب جھگڑا ہوتا ہے تو اس سے بات کی نہیں جاتی. تو یہ میرے کس کام آئے گی؟ یہ ان کا اپنا مینٹلٹی جو ہے وہ بچوں کے بارے میں یہ ہے، بچیوں کے بارے میں. وہ پھر اپنا طرف فرماتا ہے اور ٹھہرایا فرشتوں کو جو بندے رحمان کے عورت ہیں. ایک تو بچیوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ بچیاں جو ہیں یہ گہنوں کے ساتھ کھیلتی ہیں، زیورات کے ساتھ کھیلتی ہیں، اور جھگڑے میں خود کھل کے بات نہیں کرتی، نہایت ہی کمزور صنف ہے، میرے کسی فائدے کی نہیں، میرے کسی کام کی نہیں ہے. وہ فرشتوں کو ٹھہرایا اللہ تبارک و تعالیٰ کا بچیاں، نعوذ باللہ، جو کہ عورتیں ہیں. جیسے کہ ان کا بننا ان کو دیکھا ان کا بنتا ہوا. اللہ فرمایا کہ آپ لکھ رکھیں گے ان کو گواہی اور ان سے پوچھ ہوگی. اب جن فرشتوں کو یہ کمزور بچیوں کے طور پہ نامنیٹ کر رہے ہیں اللہ کی طرف سے، تو یہ گواہی کون لکھے گا؟ یہ ساری گفتگو کون لکھ رہا ہے؟ وہی فرشتے لکھ رہے ہیں، اور وہی سوال جواب میں شامل ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو بچیوں کے بارے میں ان کا ایٹیچیوڈ ہے کہ یہ بڑی کمزور سی اور لڑائی جھگڑے میں کسی کام کی نہیں ہے، اور فرشتوں کو میری بچیاں بنایا ہوا ہے. اور فرشتے وہ ہیں کہ جو یہ ساری چیزیں سارے معاملات لکھ رہے ہیں، جو کچھ یہ بک بک کر رہے ہیں، جو یہ باتیں کر رہے ہیں، جو ان کے عمل ہے، اور ان کے اوپر ان سے پوچھ گچھ بھی ہوگی. اور کہتے ہیں، اور پھر وہی ایک مسلسل دوسری تو تیسری تو ذکر آ رہا ہے، اور کہتے ہیں اگر چاہتا رحمان ہم نہ پوچھتے ان کو، کچھ خبر نہیں ان کو اس کی، یہ سب اٹکلیں دوڑاتے ہیں. مسلسل یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم کیوں کسی اور کو پوچھتے؟ ہم تو اگر شرک کر رہے ہیں تو اللہ کی مرضی سے کر رہے ہیں، نعوذ باللہ. تو یخرسون خرسا مطلب تکے. خراس خاص طور پہ جو عربی محاورے میں خراس استعمال ہوتا ہے آج کل، خراس کہتے ہیں یہ جو ہمارے یہ جو ٹاک شوز پہ آپ کو اینالسٹ نظر آتے ہیں، ایکسپرٹس جو نظر آتے ہیں، کہ باتیں یہ بہت ہی مطلب ملمہ کاری والی خوبصورت الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور اگر آپ غور کریں تو سبسٹنس کوئی نہیں ہوتا بھی. کہ یہ فلسفے بڑے بڑے درتے ہیں لیکن ان کی بات میں سبسٹنس کوئی نہیں ہوتا، ان کی بات میں لاجک کوئی نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ اگر چاہتا رحمان پھر نہ پوچھتے ان کو کچھ خبر نہیں ان کی، اور یہ سب اٹکلیں دہراتے ہیں، یہ سب تکے مار رہے ہیں، یہ سب لفاظ گیری کر رہے ہیں، ان کی باتوں کے اندر کوئی سبسٹنس نہیں ہے. یہ جو پری ڈیسٹینیشن یا کہہ لیں کہ تقدیر کو ایک بہانہ بناتے ہیں، یہ ساری کے ساری ان کی بغیر کسی سبسٹنس کے، بغیر کسی چیز کے یہ گفتگو ہے. کیا ہم نے کوئی کتاب دی ہے اس سے پہلے سو یہ اس پر مضبوط ہے؟ کوئی کتاب ہونی چاہیے جس سے ہم نے یہ پڑھ لیا اور یہ چیز اس کو دلیل بنا لیا. کیونکہ دلیل کیا کسی کتاب سے؟ در حقیقت کیا ہے؟ کہتے یہ ہے کہ ہم نے پائے اپنے باپ دادا ایک راہ پر اور ہم انہیں قدموں پر ہیں. در حقیقت اپنے باپ دادا کے راستے پہ چل رہے ہیں. ہماری کسی کتاب کو اگر ہم چاہتے کہ نعوذ باللہ یہ سارے گمراہ ہوتے تو ہم ہدایت کا اتنا اہتمام کرتے، ہم ہدایت کے لیے اتنی کتابیں بھیجتے. ان کتابوں سے تو انہوں نے کوئی دلیل نہیں لی، ان سے تو کوئی سبق نہیں لیا، چلتے در حقیقت اپنے باپ دادا کے قدموں پر ہیں. اسی طرح جو بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے ڈر سنانے والا کسی گاؤں میں، سو کہنے لگے وہاں کے آسودہ لوگ ہم نے پائے اپنے باپ دادے ایک راہ پر اور ہم انہی کے قدموں پر چلتے ہیں. در حقیقت معاملہ یہ ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ طریقہ کار ان کا یہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی رسول ہدایت کے لیے بھیجتے ہیں کسی جگہ، تو وہاں کے جو مترفون جو ہیں، مترفون ہوتے ہیں اندھے کی وہ ایلیٹ. اپنے معاشرے میں دائیں میں دیکھیں تو سب مثالیں مل جاتی ہیں، ہمارے معاشرے کی مثالیں ہیں. اندھے کی وہ ایلیٹ جو بالکل مطلب اپنے حقیقت سے ناشنا ہوتے ہیں، اور وہ امیر لوگ ہوتے ہیں، وہ کمیونٹی لیڈر ہوتے ہیں، اور لوگ ان کے پیچھے اندھا دھند چل رہے ہوتے ہیں. تو جب بھی ہم نے کوئی ہدایت والا بھیجا، ڈر سنانے والا بھیجا کسی گاؤں میں،
تو اس کے آسودہ لوگ تھے یہ جو مطلب اپنے کام میں مدد ہوئے تھے، اندھے ہوئے تھے، انہوں نے فوراً آگے سے یہ اعتراض لگایا کہ ہم تو اپنے باپ دادے کے قدم پر چلیں گے، انہی کے رستوں پر ہم چلیں گے، اور پھر لوگوں نے اس طرح ان کو فالو کرنا شروع کیا۔ یہ نہیں ہے کہ اس طرح کے نعوذ باللہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کو طے کیا ہوتا کہ تم سارے جو ہے وہ گمراہ رہو گے۔ تم اپنی دیکھو کہ تم کس کے پیچھے چل رہے ہو، نہ تم کسی کتاب کی دلیل کے پیچھے چل رہے ہو، اپنے باپ دادے کے راستے پہ چل رہے ہو، یا اپنے سوشل لیڈرز کے پیچھے چل رہے ہو جن کو تم ایلیٹ سمجھتے ہو، جن کو تم رول ماڈل جن کو تم سمجھتے ہو۔ وہ بولا وہ جو میں لا دوں تم کو اس سے زیادہ سوجھ کی راہ جس پر پائے تم نے اپنے باپ دادے، تو بھی یہ کہنے لگے کہ ہم کو تمہارے ہاتھ بھیجا نہ مانو۔ اگر وہ آہدہ کمپیرزن میں تم کمپیئر کرو، اگر کہنے والا یہ کہے، رسول یہ کہے، پیغمبر یہ کہے کہ تم کمپیئر کرو، ایک چیز میں تمہارے سامنے لے کے آتا ہوں، اس کو کمپیئر کرو، جو کچھ تم نے اپنے باپ دادے کو جس چیز پہ پایا ہے ان کا آپس میں کمپیرزن کر کے دیکھ، یہ دونوں میں سے کون سی چیز زیادہ ہدایت پہ ہے، تو بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم کو تمہارے ہاتھ بھیجا نہ مانا۔ تو پھر کہتے ہیں تمہارے ہاتھ کا قرآن بھی ہمیں قبول نہیں ہے، تمہارے ہاتھ پہ آیا ہوا قرآن بھی ہمیں قبول نہیں ہے، تمہارا رویہ یہ ہے ان چیزوں کے معاملے میں۔ پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا، جب یہ ان کے رویے بڑھتے گئے تو اللہ تعالیٰ فرمایا فن تکمنا، پھر ہم نے ان سے انتقام لیا، پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا۔ سو دیکھو آخر کیسا ہوا جھٹلانے والوں کا، کہ ان کی آخرت پھر کیسی تھی، یہ جھٹلانے والے جو تھے ان کا اخیر کیسا تھا۔ اور اس سے آگے جو معاملہ شروع ہوگا وہ ابراہیم علیہ السلام کا شروع ہوگا، اور ان کا معاملہ ہے کہ جو وہ آیا وہ اپنے باپ دادے کے راستے پہ تھے یا وہ ہدایت کے راستے پہ تھے، اور ان کا اپنی قوم کے ساتھ کیا معاملات ہوئے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔